بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام محترم؟ جی میرا نام ہے جی آصف محمود جنجھوا۔ آپ کی تعلیم؟ جی ایم اے اکنامکس۔ اسکول کا نام؟ اپیکس اسکول سسٹم۔ کتنا عرصہ ہو گیا میرے بھائی اس اسکول کو؟ جی ایجوکیشن میں تو مجھے الحمدللہ 19-20 سال ہو گئے ہیں اس ایریے میں، لیکن اس اسکول کو سٹارٹ کیے ہوئے ابھی جو ہے وہ ہمارا سیکنڈ ایئر سٹارٹ ہوا ہے۔ تو کس طرح شوق ہوا اس فیلڈ میں؟ کوئی خاندانی وجہ تھی آپ کی؟ جی خاندانی بھی تھی، لیکن بیسیکلی مجھے جو ہے نا وہ ٹیچر ہو کر بچوں کی اصلاح کرنا یہ شروع سے ہی ایک جنون تھا۔ وہ کچھ چیزیں بلٹن ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شاید میرے مائنڈ میں اور میری نیچر میں یہ چیز شامل کر دی تھی کہ اسکول ٹائم سے ہی بچوں کو ٹیچر کے بعد پڑھانا، خاص کر کے میتھمیٹکس سمجھانا، وہ میری عادت میں چیز شامل تھی، اور یہی روٹین چلتی اس لیول پہ پہنچ گئی کہ مجھے ایک اچھا لیکچرر بننے میں اور دوسرے بچوں کی اصلاح کرنے کا ایک جنون آغاز سے ہی تھا الحمدللہ۔ اکیڈمی کو کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ؟ جی اکیڈمی کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ میرا ابھی 20واں سال الحمدللہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ تقریباً 2002 میں نے اکیڈمی کا آغاز کیا تھا۔ اب الحمدللہ جو ہے نا وہ اس مئی جون میں اللہ خیر کرے تو ہمارے جو ہے نا وہ 20+ ایئرس ہو جائیں گے۔ اسی جگہ اسی علاقے میں؟ جی علاقہ یہی ہے، لیکن آغاز جو ہے نا وہ ہم نے یہاں پر اس ایریے میں ایک علامہ اقبال ٹاؤن ہے، وہاں کی ایک سب سے مشہور اس 2002-03 میں ایک مشہور درسگاہ تھی ذہین اکیڈمی کے نام سے۔ بیسیکلی وہ اسکول تھا، لیکن ایوننگ ٹائم وہاں پر جو اکیڈمی کا سیٹ اپ تھا وہ میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں ایف جی کے مایہ ناز اور بہترین پروفیشنل جو پروفیسرز تھے ان کو میں ہائر کیا کرتا تھا، اور یہاں پر جو ہے نا وہ ایک اکیڈمی لیول کا سٹارٹ کیا، اور کچھ عرصے بعد پھر ذہین اکیڈمی کا جو معاملات ہے وہ سیٹ نہیں رہے، اور میں نے اپنی اپیکس اکیڈمی ادھر بینک موڑ اس ایریے کا ایک مشہور جو ہے نا وہ علاقہ ہے، وہاں میں نے اپیکس اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی سٹارٹ کی، جو جسٹ فیو بچوں سے سٹارٹ ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے اب اس لیول پہ 250-300 تعداد جو ہے نا وہ ہر سال کی جو ہے نا وہ ایک روٹین بن چکی ہے الحمدللہ۔ اب سکول میں میرے بعد جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے یہاں پر سکولنگ سٹارٹ کی، اور میں یہ شروع سے ہی اگر اس فیلڈ میں سکول کی فیلڈ میں بہت جلدی آنا چاہتا تھا، لیکن کچھ مائنڈ میں چیزیں تھیں کہ جو آئیڈیل بلڈنگ جو ہے نا وہ تھی میرے پاس، کہ میں یہ سوچتا تھا کہ اسکول کے بچوں کے لیے جس طرح ذہین اکیڈمی کی کم از کم کوئی 1 ایکڑ پر بلڈنگ محیط تھی، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ سکول آئیڈیل ویسا ہی ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس علاقے میں کوئی ایسی بلڈنگ، اور وہ بھی خاص کر کے روڈ کے اوپر مجھے نہیں ملی، جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ اور جب میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جسٹ 1-2 کنالوں میں جو ہے نا وہ اسکول سٹارٹ کر رہے ہیں، تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، اگر میں لیٹ ہو گیا تو بہت زیادہ ہو جاؤں گا، چلیں آغاز کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنی بلڈنگز خود جو ہے نا وہ ارینج کریں گے۔ تو لاسٹ ایئر 2022 کے مارچ سے میں نے یہ سٹیپ لیا، اور الحمدللہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی جلدی اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اور جو میں نے اکیڈمی لیول پہ محنت کی ہے اللہ اس کا اتنی جلدی مجھے جو ہے نا وہ ریوارڈ دے دیں گے۔ اب اللہ کا شکر ہے یہاں جس جگہ ہم اس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں یہ کیمپس بھر گیا ہے، اور یہاں پر تعداد جتنی مجھے ریکوائرڈ تھی وہ تعداد ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ودن 1-2 منتھ ایک نئی بلڈنگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، جن کی ایک نئی کیمپس سے۔ تو کہاں تک اسکول ہے آپ کا؟ جی بیسیکلی یہاں پر رواج یہ تھا کہ سکول جو ہے نا وہ فٹافٹ جو ہے نا وہ تعداد بھری جائے، بہت زیادہ تعداد ہونی چاہیے، لیکن جو میرا ماٹو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ کوالٹی ہونی چاہیے، وہ ایک سکل ہونی چاہیے، نہ کہ ایک روٹین ہونی چاہیے کہ بچے بیگ لے کے ایک روٹین میں سکولوں کے چکر لگائیں اور چلے جائیں۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن بھی ایک سکل ہے، اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن دیں گے تو بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے تب ہی ہم کر سکتے ہیں۔
تو اس مقصد کے لیے میں نے میٹرک تک اسکول کا سٹارٹ نہیں کیا، بلکہ میں نے PG 25 سے تک آغاز کیا اپنے اسکول کا، صرف کڈز لیول کا سٹارٹ کیا تاکہ اس نرسری کو ہم آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں۔ اب الحمدللہ ہماری اس دفعہ 6 کلاس بھی بن گئی ہے، یعنی کہ ابھی ہمارا جو اسکول ہے وہ PG to 6 ہے، یہی 6 انشاءاللہ 7 میں جائے گی، 7 8 میں جائے گی، اور اسی اپنی نرسری کو میں لے کے آپ جی بیس سے آنورڈ جو ہے وہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یہ بینک اچھے استاد کے لیے صرف اور صرف بچے کی تربیت اس کا ماٹو ہونا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن کو ایک رٹا یا کریمنگ سسٹم بنا دیا ہے۔ یہ ایجوکیشن انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے اندر سکلز پیدا کر دی ہیں۔ سکلز یہ ہیں، بچوں کو انگلش بولنے کی سکل آنی چاہیے، بچوں کو اردو بولنے کی سکل آنی چاہیے، بچوں کو ایک سٹیج کے اوپر بولنے کی سکل آنی چاہیے، بچوں کو دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی سکل آنی چاہیے۔ یہ سکلز ہیں جو ہم نے بچوں کو دینی ہیں، کیونکہ ہم نے کتابوں کے رٹے لگوا کے ایسا نظام نہیں بنانا جس میں بچے ہمارے عملی زندگی میں جائیں یا پریکٹیکل لائف سٹارٹ کریں اور بچے جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جائیں کہ ہم نے پڑھا کچھ اور ہے، کر ہم کچھ اور رہے ہیں۔ اور یہ بدقسمتی سے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیزیں موجود ہیں جسے ہم نے اب چینج کرنا ہے، اور ہم نے بچوں کو، کیونکہ ابھی جو ہم جس ایجوکیشن ایرا میں جا رہے ہیں وہ ٹیکنیک کا نام ہے، وہ سکل کا نام ہے، وہ کتابوں کو رٹے لگانے کا نام نہیں ہے۔ کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو اب اسکول کی طرف؟ جی، اس سے پہلے میں چند چیزیں آپ کو ذرا گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ تقریباً 2001-2 میں اکیڈمی کا آغاز کیا۔ تو جس طرح ایک جو بینکر ہوتا ہے وہ کسی بھی ایریے کی فائنینشیل دائی سمجھا جاتا ہے، اسی طرح جو اکیڈمی چلانے والا بندہ ہوتا ہے وہ ہر ایجوکیشن جو ادارہ ہے اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو پچھلے 20 سالوں میں ہر ادارے کو جانتا ہوں، ہر سکول کے اندر جو کوالٹی جو ایجوکیشن کا معیار ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ تو میں نے بہت ساری چیزیں ان دوسرے اداروں سے سیکھی ہیں، کیونکہ اکیڈمی میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا اسٹوڈنٹ آتا ہے، ہر سکول کا اسٹوڈنٹ آتا ہے۔ تو پھر مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ شارٹ کمنگز ہیں، یہ پرابلمز ہیں اسٹوڈنٹ کے اندر جو بہتر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ تھی کہ ہر اسکول سارے اسکول محنت کر رہے ہیں، سارے لگن سے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک بنیادی چیز جو ہم مس کر رہے تھے وہ کوالٹی ایجوکیشن تھی، اور وہ بچوں کو ٹرین کرنا تھا، ان کو تربیت کرنی تھی، وہ مس تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو مجھے جس نے فیسینیٹ کیا، اور بینگ مسلم وہ ہمارا ہر مسلمان کا ظاہر ہے شوق تو ہر ایک کا ہوتا ہے، ایمان بھی سب کا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ عملی طور پر اس کو کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اب میں نے جب اسکول آغاز کیا تو کچھ میرے مقاصد تھے، اس میں سے بنیادی میرا مقصد یہ تھا کہ ہم 75 پلس ایئرز ہو گئے ہیں، ایک مسلمان ہماری ریاست ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بنیادی کام ہے جو ہم نے نہیں کیا، جو ہماری ایجوکیشن نے نہیں کیا، اور وہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی مقصد تھا جو ہمارے بچوں کو ہونا چاہیے، اور اس میں ابھی اللہ نے کرم کیا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا، اور یقین کریں کہ وہ میرا آئیڈیل سٹیپ ہے۔ وہ سٹیپ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے میٹرک لیول پہ ترجمہ جو ہے نا وہ ضروری قرار دیا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کا ترجمہ آنا چاہیے۔ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ دس از آلسو مائی ویژن۔ اب اس کے لیے ادارے کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو 9th-10th میں جا کر ترجمے کے رٹے لگواتے ہیں، جو پیپر میں آنا ہوتا ہے وہ کریمنگ کے ذریعے بچوں کو تیار کر کے نمبر لے لیتے ہیں۔ جبکہ میں نے اس کا ایک ڈیفرنٹ سلیوشن جو ہے نا وہ ہم نے وہ کیا ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ کیوں نہ ہم
PG नर्सरी प्रेप, अब वो बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उनको नाजरा करवाया जाए, उनको कुरान पाक सिखाया जाए, और 1 से ऑनवर्ड 1 2 3 4 5 में हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें कि बच्चों को कुरान पाक का तर्जमा रटा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कुरान पाक का तर्जमा उनको आना चाहिए। अब कैसे कुरान का तर्जमा आएगा? आपको याद है कि पुराने ज़माने में जब हम नई जो ना वो इंग्लिश स्टार्ट की थी, कई स्कूलों में 6 में स्टार्ट की है, कई उन्हें शुरू में स्टार्ट किया है, तो क्या करते थे हमारे टीचर और हमारे वालिदैन, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो स्टेप था जिसने जो बुनियाद बना इंग्लिश सीखने की। वो क्या? जैसे मुख्तलिफ अल्फाज की वोकैबुलरी को याद कर लेना। आई का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, दे का मतलब क्या है, दैट का मतलब क्या है, ये वो वर्ड थे जो हमने उस वक़्त के याद किए हुए, और फिर वोकैबुलरी हमारी बनती 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 इतनी अच्छी होगी कि हम बड़े बड़े अखबार, बड़ी बड़ी, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो अब ये उस वक़्त की वो बेस बनी हुई है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि अगर हम बच्चों को इंग्लिश इस अंदाज से सिखा सकते हैं वोकैबुलरी बनाकर, तो वाई नॉट कुरान पाक। तो उसके लिए हमने जो है ना वो बच्चों को वोकैबुलरी बिल्ड करना स्टार्ट कर दी। और मेरा मकसद ये है कि, और मेरी स्ट्रेटजी भी ये है कि हम हर क्लास में कम अज़ कम कोई 500 वोकैबुलरी के अरबी के अल्फाज चाहिए, ताकि जिनका तर्जमा वो कर सकें, ठीक है। हर लफ्ज़ का तर्जमा जो है ना वो बच्चों को आना चाहिए, यानी कि अरबी टू उर्दू अल्फाज मनी बच्चों को आने चाहिए। जब ये बच्चों की 1 में 500, 2 में 1000, 3 में 1500 प्लस आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती जाएगी, तो इंशाअल्लाह जब मेरा बच्चा 5 क्लास या अबव में जाएगा तो वो कुरान पाक के तर्जमे को रटा नहीं लगाएगा, बल्कि कुरान पाक को वो फिर समझ के करेगा। और ये बुनियादी मकसद है हमारा एक। अब इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि बच्चों को जो है ना वो कुरान पाक का तर्जमा आ जाएगा और बच्चे जो है ना वो नंबर ले लेंगे, नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं इस बात पे मेरा ईमान है कि अगर ये बच्चे इस वोकैबुलरी को, इस तर्जमे को अगर नहीं बोलेंगे, तो ज़िंदगी में आने वाली लाइफ में उनकी ना सिर्फ आगे वो नंबर लेंगे, बल्कि ज़िंदगी और आखिरत दोनों में ये चीज़ उनके काम आएगी। जी, ये मेरी एक स्ट्रेटजी थी जी। और दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम देखते हैं कि मैट्रिक तक बच्चे पहुंच जाते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती। मैट्रिक तक बच्चे पहुंच जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट जो है ना वो मैं अपने अदारे की मैंने उनको बेस बना दिया है, ठीक है। वो हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट। जिस तरह अरबी को मैंने इतनी इम्पोर्टेंस दी और कुरान पाक के तर्जमा हमारा एम मैंने बनवा लिया अपने अदारे में, इसी तरह इंग्लिश और उर्दू 2 सब्जेक्ट हैं, इनको मैंने एम बना लिया कि हमारा बच्चा जब 1 2 3 में आए तो उसको हर तरह की उर्दू पढ़नी आए, इंग्लिश पढ़नी आए। वो सिर्फ एक किताब के तौर पर उसको रटा ना लगे, बल्कि उसकी बेस बने इन सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हमारी मजबूरी है हमारे बच्चों को, ठीक है। तो अब ऐसा भी होता है, यहाँ पर बड़े बड़े नामी गिरामी अदारे हैं जिसमें बच्चा जो है ना वो 8 9 10 में पहुँच गया और उसको डिक्टेशन नहीं आती, उसको उर्दू लिखना नहीं आती, ठीक है। तो ये बजाय, एक तो हमने स्मार्ट एजुकेशन का यहाँ पर आगाज़ किया है कि बच्चों की मखसूस किताबें हों, उर्दू हो, इंग्लिश हो, इस्लामियात हो और मैथ हो, ये मखसूस किताबें हों। 1 2 3 4 में जी हम सिर्फ जो है ना वो कर रहे हैं उर्दू और इंग्लिश को बुनियादी हमने हैसियत दी है, और साथ हमने एक जीके स्टार्ट किया है जो अभी गवर्नमेंट लेवल पे भी ऐसी तकरीबन हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर हम कंप्यूटर की बुनियादी स्किल, उसके बाद पाक स्टडी जो हमारी सोशल स्टडी है उसकी बुनियादी जो है ना वो चीज़ें, इसके बाद साइंस की बुनियादी चीज़ें, ये हम जो है ना वो हमने एक जनरल नॉलेज के नाम से अपनी बुकलेट बनाते हैं। अब हर साल हमने हर टर्म के लिए बनाना स्टार्ट किया ताकि बच्चों का बैग स्मार्ट रहे।